میرا موضوع ہے موپساں کا افسانہ ہے اور اس افسانے کو لکھا گیا 1880 کے قریب جب جرمن اور فرانس کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ موپساں ایک ایسا فنکار ہے جس نے اس جنگ کے دور کے اندر فرانس کے ایک شہر روئن شہر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہاں کیا سماجی حالات چل رہے تھے معاف کیجیے گا، ان کے جو وہاں کی جنگ کے درمیان جو وہاں لوگوں کی ایک جو حالت ہے، ایک طبقے کی سماجی منافقت ہے، حب الوطنی ہے، احسان فراموشی ہے، مطلب پرستی کس طریقے سے سامنے آتی ہے، جذباتی اور جنسی مسائل اس کے اندر آتے ہیں۔ در حقیقت اس افسانے کو، جس کو ہم اردو میں مومی گیند کہہ سکتے ہیں، یہ مومی گیند ہے اور اس کے اندر کوئی 10-11 کے قریب کردار ہیں، ایک وہ کوچوان کے کردار کو شامل کر کے۔ مومی گیند کے جو کردار ہے وہ ایک خاتون کا ہے، جو پیشہ ور خاتون کا ہے، اور وہ جو ہے اس کا نام الیزابتھ ہے، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے 2 رہبائیں ہیں اور 3 جوڑے بنیادی طور پر یہاں پہ موجود ہیں۔ در حقیقت قابض جرمن فوج نے شہر روئن کے اندر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کی تمام صورتحال کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا، اور شہر کو یرغمال بنا لیا اور تمام تر اپنی ضروریات اس شہر سے زبردستی پوری کرتے تھے۔ شہریوں کی جو حالت ہے وہ بیان سے باہر ہے، جیسے جنگوں کے اندر ہوتا ہے، اور ایسے ہی یہاں پہ جو مین کردار ہے وہ الیزابتھ کا کردار ہے، اور باقی اس میں موسیو لوآزو اور اس کی جو ہے وہ مسز ہیں جو شراب فروشی کا کام کرتے ہیں۔ کاغے لامادون روئی کا تاجر ہے اور اس کی جوان خوبصورت جو ہے وہ بیوی ہے۔ اسی طرح نواب صاحب ہیں جو وہاں پہ ایک مخصوص بغے کی جو آمدن آتی ہے، وہاں کا ایک علاقہ، وہ اس سے ان کا جو ہے 50 لاکھ فرانک جو ہے وہ ان کو وہ آمدن آتی ہے۔ 2 راہبائیں ہیں جو ہے وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتی ہیں۔ پھر کوگ نیوے جو ہے ایک کردار ہے جسے ڈیموکریٹ کہا جاتا ہے، وہ اس میں ڈیموکریٹ جو ہے اس میں موجود ہے۔ پھر وہ مرکزی کردار آتا ہے۔ در حقیقت جب شہر کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، تو وہاں کا وہ طبقہ جو بنیادی طور پر پیراسائٹ ہوتا ہے، شہریوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مال و دولت جو ہے وہ محفوظ رہے، وہ کسی اور شہر جانا چاہتے ہیں، اور ان کی اگلی منزل ہاؤ نامی شہر ہے، جہاں سے وہ اپنے مال دولت اور مختلف جو ان کے مقاصد ہیں وہاں سے لے کے وہ جو ہے انگلستان چلے جائیں گے، جہاں وہ محفوظ اپنے مال دولت کو محفوظ رکھیں گے۔ جی جو جب یہ ایک کوچوان کا بندوبست کرتے ہیں نارمنڈی کے اندر، ایک ہوٹل کے اندر اعلیٰ حکام سے بات کر کے قافلہ چل پڑتا ہے، اور سب اپنے مال و دولت کے تحفظ کے لیے تو موجود تھے، لیکن ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ تھا کہ راستے کی ضروریات، اور وہ جو راستے میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب انہیں بھوک تنگ کرتی ہے تو وہ خاتون جس کو بہت برا سمجھا جا رہا تھا، بہت خوبصورت ہے، جسے دیکھ کر جو ہے مردوں کی جو ہے وہ اضافی حص جو ہے وہ جو اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کی ہے وہ جھلکتی، لیکن خواتین کھنچی کھنچی رہتی ہیں۔ آخر کار وہ اس کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور اپنی زندگی بچاتے ہیں۔ آگے جا کے جو جرمن فوجی افسر ہیں ان کو ایک قسم کا یرغمال بنا لیتا ہے، وہ انہیں آگے نہیں جانے دیتا۔ در حقیقت وہ جو ہے اس کی نیت جو ہے اس مومی گیند کے اوپر، یعنی اس خاتون الیزابتھ کے ساتھ جو ثقافتی محبوبہ ہے اور پیشہ ور وائشہ ہے، تو وہ جو ہے وہ
اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ یہ اپنا مطالبہ رکھتا ہے تو سب اسے کہتے ہیں کہ تم جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ وقت گزارو، لیکن اس کی حب الوطنی ایسا نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا وہ منع کرتی ہے، لیکن سب اسے کہتے ہیں کہ نہیں، تم اپنی وطن کی خاطر قربانی دو، کیا تم جو ہے ایسا نہیں کر سکتی کہ یہ ہم سب بچ جائیں؟ اور جب وہ ایسا کر گزرتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے جو سخت ناپسند کرتی ہے ان قابض فوجوں کو، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو بچانے کے لیے وہ اس کے پاس ایک رات کے لیے چلی جاتی ہے، اور جب وہ وہاں سے انہیں آزادی ملتی ہے تو وہ اسے نفرت انگیز نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس پر وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور وہ خود بھی اپنے ضمیر کے ہاتھوں صرف ان کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ ایسا کرتی ہے۔ وہ منافقت سامنے آتی ہے، کیا انسانی اقدار اس طرح کی ہے؟ سارے اسے مل کے منا رہے تھے کہ ایسا کرو، جب وہ ایسا کرتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ بیچاری روتی رہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور سب اسے نفرت انگیز جو ہے وہ اس کا شکار جو ہے نفرت کا شکار کرتے ہیں۔